8ویں امام کی حدیث ہے، ذہنوں میں آ جائے کہ صرف اشارہ کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا. جب کسی نے سوال کیا نا مولا ایک حدیث، 16,000 محدثین تھے. شیعہ بہت کم، 16,000 محدثین تھے ہمارے برادران اہل سنت کے. نیشا پور میں جب امام رضا پہنچے، واقع ذہنوں میں آ گیا، میں صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. امام جب پہنچے 16,000 محدثین نے کہا یبن رسول اللہ، فرزند رسول، صرف ایک حدیث اپنے جد رسول خدا سے بیان کر دیں. یہ تمام مجمع آپ کو دیکھنے کے لیے آیا. امام نے ایک مرتبہ اپنی الماری کا پردہ ہٹایا، جیسے ہی رخ رونق باہر نکالا تو روایت کے الفاظ ہیں، مسند احمد بن حنبل اہل سنت کی اس تمام کتابوں میں اکثر امام احمد بن حنبل نے لکھا کہ لوگ دیکھ رہے تھے اور گریہ کر رہے تھے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، محدثین بیٹھے ہیں لیکن ان کا چہرہ بتا رہا ہے آل محمد اور ہیں، امت اور ہے. تو اس مقام پہ امام نے کہا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصن فمن دخل حصن امن من عذابی. کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا. امام نے جملہ کہا اور وہ جو محدثین آپ کی اونٹنی کی مہار کو پکڑے ہوئے تھے، کہا میری اونٹنی کو آگے بڑھا دو مشہد کے لیے، خراسان کے لیے. جب چلنے لگے تو 16,000 قلم چل رہے تھے، عام افراد کے نہیں، محدثین کے. سارے قلم رک گئے. کہا صرف لا الہ الا اللہ کا جنت میں چلے جائیں. ایک مرتبہ امام نے کہا ذرا اونٹنی کو روکو، حدیث کو مکمل کر دوں. مولا یہ آپ پہلے ہی کہہ دیتے. کہا نہیں، لمحہ فکریہ دیا ہے، سوچنے کے لیے انسان کو دعوت دی. ذرا سوچو تو صحیح، صرف لا الہ الا اللہ کو جنت میں چلے جاؤ گے؟ وہ جو کہتے ہیں اللہ کافی ہے جنت میں چلے جائیں گے؟ امام نے سوچنے پہ مجبور کیا. جب سب نے سوچا امام نے دوبارہ الماری کا پردہ ہٹایا، کہا بشروطہا، اس لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ان شرائط میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں. عزیزان گرامی، اس کا لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہے جو محمد رسول اللہ نہ کہے. اب کتنی باریکیوں میں جاؤں گا، پہنچ رہے ہیں. اور پیغمبر اسلام نے خود سے کہہ دیا کہ مجھے میرے دشمن ابتر کہا کرتے تھے، آل کے بغیر کبھی یاد نہ کرنا. اگر بات پہنچ گئی ہو، اس لیے ہم آل محمد کے ساتھ ہمیشہ پیغمبر اسلام کا تذکرہ کرتے ہیں. آپ نے کہا میرے دشمن مجھے ابتر کہا کرتے تھے، کبھی بھی مجھے آل کے بغیر یاد نہ کرنا. ہمیشہ جب کہنا بھی تو اللہم صلی علی محمد نہ کہنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہنا. ہمیشہ آل کے ساتھ یاد کرنا، کیونکہ مجھے اپنی آل سے بہت محبت ہے. عزیزان گرامی، اس لیے کبھی یہ نہیں ہے کہ ہم جب کہتے ہیں شکر ادا کر رہے ہیں تو شکر سب سے پہلے خالق کا شکر ادا کریں. اس کے مراتب ہیں، میں اگر آج اس کو پیش کروں گا تو مجھے مجمع کی توجہ چاہیے. شکر، جتنا شکر ادا کریں گے اتنی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. جناب ایوب نام سن رکھا ہے، انبیاء میں سے ایک نبی ہیں جن کا صبر سب سے زیادہ مشہور ہے، حضرت ایوب. شیطان ہمیشہ فرشتوں سے کہتا کہ آسمانوں میں اتنی تعریفیں کیوں ہوتی ہیں ایوب کی؟ تو سارے فرشتوں نے کہا ایوب کے شکر کی وجہ سے. اتنا شکر ادا کرتے ہیں پروردگارا، کس کس نعمت پہ تیرا شکر ادا کروں، کس کس نعمت پہ شکر ادا کروں. کہا اتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ تمام فرشتے جب ان کے مقام کو دیکھتے ہیں تو ہمیشہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں. شیطان نے کہا پروردگارا آزمائش دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں آزمائش دیکھنا چاہتا ہوں. جناب ایوب کی جب آزمائشی شروع ہوئیں تو فصلیں اجڑ گئیں لیکن شکر ادا کرتے رہے. گھر چھنا، شکر ادا کرتے رہے. ارے کہیں تضاد تو نہیں ہے؟ پروردگارہ تو نے کہا جو شکر ادا کرے گا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تو یہاں نعمتیں چھن کیوں رہی ہیں؟ اب پیغمبر اسلام کی حدیث سنیں. کہا کہ البلاء للولا، اللہ جو بلائیں اور بعض اوقات آزمائشیں، ابتلا یعنی آزمائش بھیجتا ہے تو سب سے زیادہ اپنے اولیاء کے لیے بھیجتا ہے. کہا یہ نعمتیں چھننا نہیں ہوتی بلکہ یہ آزمائشیں ہوتی ہیں. اللہ نعمت دیتا ہے تو آزمائش کے لیے، اور اگر چھینتا ہے تو آزمائش کے لیے. کہا عام بندوں کو آزمائشیں نہیں دیتا کیونکہ جانتا ہے یہ آزمائشوں پہ پورا نہیں اتر سکیں گے، لیکن جتنا رتبہ زیادہ ہوگا اتنی آزمائشیں زیادہ ہوں گی. پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں؟ انبیاء پہ سب سے زیادہ آزمائشیں، ائمہ پہ سب سے زیادہ آزمائشیں. اس لیے پیغمبر فرماتے ہیں کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے، اور کائنات میں سب سے زیادہ اگر مصائب آئے ہیں تو محمد و آل محمد پہ، کیونکہ ان سے زیادہ رتبہ کسی کا نہیں تھا. عزیزان گرامی، نعمتوں پہ شکر کرنے کا درجہ چھوٹا ہے، آزمائشوں پہ شکر ادا کرنے کا درجہ بہت بلند ہے.
جانے کہ نعمتوں پہ شکر ادا کرنا آسان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دولت آ جائے سب کہتے ہیں شکر للہ، لیکن اگر دولت چلی جائے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں، جب جناب ابراہیم نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بیٹا آپ کی رائے کیا ہے؟ کہ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، واقعہ نہیں دہراؤں گا، صرف ایک جملے کے لیے، اس آیت کے لیے مجھے سہارے کی ضرورت ہے۔